پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے خلاف ایک ایف آئی آر پاکستان میں درج ہوئی ہے جو پاکستان آرمی کے ایک کرنل کی طرف سے جمع کروائی گئی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے جنرل باجوہ کے خلاف توہین آمیز کلمات کہے۔ شیریں مزاری کی جب گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد ایمان مزاری نے جرنلسٹ اسد طور کو ایک مختصر انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات ضرور کہی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، مجھے تو ویسے بھی لگتا ہے جس طریقے سے یہ ہوا ہے کہ اس چھوٹے آدمی جو بڑے آفس میں بیٹھا ہوا ہے باجوہ، یہ اس نے کرایا ہے کیونکہ وہ تنقید نہیں برداشت کر سکتا، وہ اتنا چھوٹا سا آدمی ہے۔ اور جنرل باجوہ کو میں ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اب وہ میری ٹارگٹ لسٹ پر ہیں اور میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گی۔ اگر کوئی نہیں ان کا نام لینا چاہتا، میں نام لوں گی، ہر پلیٹ فارم پہ ان کا نام لوں گی۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا کہ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری مذمت کرتی ہیں اور جنرل باجوہ کا نام لے کر سخت کلمات کہتی ہیں، ان کو ایک چھوٹا آدمی قرار دیتی ہیں۔ شیریں مزاری کو اگرچہ اسی روز رہا کر دیا گیا، اور شیریں مزاری کے بارے عام تاثر یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بہت چہیتی جانی جاتی ہیں، اور ان کی بیٹی ایمان مزاری کو اپنی ماں سے اس معاملے میں اختلاف بھی ہے، لیکن آف کورس وہ ان کی ماں ہیں۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کا یہی خیال تھا کہ شاید ان کو جس طرح مسنگ پرسنز کو ڈسپیئر کیا جاتا ہے ان کو بھی ڈسپیئر کر دیا گیا ہے، تو چونکہ ایمان مزاری مسنگ پرسنز کے لیے بھی بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی ایکٹیویزم کرتی ہیں اور اس حوالے سے جانی جاتی ہیں، تو آف کورس ان کا شاید یہ بھی خیال تھا کہ شاید میری ماں کو بھی اسی طرح اغوا کر لیا گیا، لیکن اس معصوم بچی کو شاید اندازہ نہیں کہ ان کی ماں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے، اور مسنگ پرسنز کے ساتھ جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ اس کا 0.001% بھی ان کی ماں یا پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب جن بنیادوں پر ایمان مزاری کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اگر ہم انہی بنیادوں کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر جنرل باجوہ اور آرمی کے دوسرے جرنیلز کو بے حد برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ غیر مہذب زبان کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو ایمان مزاری نے ہرگز نہیں کیا۔ انہوں نے تو ظاہر ہے اس وقت کی جو ایک ٹینشن تھی اپنی ماں کے گرفتار ہو جانے پر، اس کا اظہار کیا تھا۔ اب میں آتا ہوں پاکستان آرمی کے آئی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ کی طرف جو میرے اس تھیسس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے یاسین ملک کے سینٹینس فار لائف کے سلسلہ میں ایک ٹویٹ دی۔ آئی ایس پی آر نے کہا، پاکستان اسٹرانگلی کنڈیمز لائف سینٹینس ایوارڈڈ ٹو یاسین ملک آن فیبریکیٹڈ چارجز. Such oppressive tactics cannot dampen the spirit of people of Kashmir in their just struggle against illegal Indian occupation. We stand with them in quest for self-determination as per UNSCRs. اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ ٹویٹ تھی جو 25 مئی کو ہمارے سامنے آئی۔ اس ٹویٹ پر 25 مئی کو ہی پاکستان میں عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی تھی، جو انہوں نے کال آف کر دیا بعد میں رات کو دیر گئے۔ آئی ایس پی آر نے ٹویٹ دی، اس پہ 55,000 سے زائد اس پر لوگ اپنی اوپینین دے چکے ہیں، اور ان اوپینینز میں سے 99.9% پاکستان آرمی کے خلاف ہیں، اور یہ اوپینینز دینے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔
ایمان مزاری پر تو مقدمہ فٹ سے کھڑا کر دیا پاکستان آرمی نے، اور یہاں پر 55,000 ٹویٹس، یعنی جو اوپینین ٹویٹس ہوتی ہیں وہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے ہیں۔ ابھی میں نے آئی ایس پی آر کی وہ ٹویٹ پڑھی یاسین ملک کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو کچھ جو ٹویٹس ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک جرنلسٹ ہیں عمران افضل راجہ، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں ٹویٹر پر، پاکستان کی طرف بھی دیکھ لو، بہت بیچ لیا کشمیر والا منجن، اپنے لوگوں پر آنسو گیس پھینکوا رہے ہیں، گاڑیاں تڑوا رہے ہیں اور بیانات داغ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے۔ پہلے ہمیں مقبوضہ پاکستان کو آزاد کروانا ہے انشاءاللہ۔ یہ صرف ایک ٹویٹ ہے۔ اب آپ سکرین پہ ایک دوسرا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں مسٹر وقار عظیم کا۔ ان کی ڈی پی جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کے لیے ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے 2 پکچرز وہاں پہ لگائی ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان ورسز کشمیر، اور انہوں نے اوپر ایک لائن لکھی ہے، پاکستانی فورس ورسز انڈین فورس۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مطابق پاکستان میں اتنا تشدد ہو رہا ہے کہ لوگ خون سے نہائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سٹون پیلٹنگ ہو رہی ہے، اور پولیس کشمیر میں وہاں پہ شیلنگ کر رہی ہے۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، مگر اپنے پوائنٹ آف ویو میں پی ٹی آئی کے یہ سارے لوگ جو کشمیر کے بہت ہی، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں مامے بنے ہوئے ہیں، جو چیمپئنز ہیں، وہ یہ لینگویج لکھ رہے ہیں۔ 55,000 اوپینینز ہیں۔ ایک ایمان مزاری کی سٹیٹمنٹ پر پاکستان آرمی نے مقدمہ کھڑا کر دیا، لیکن یہ 55,000 ٹویٹ جو ہیں وہ تو صرف ایک آئی ایس پی آر کی ٹویٹ کے جواب میں ہے، اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ باتیں کر رہے ہیں، جرنلسٹ باتیں کر رہے ہیں، جن کے فالوورز لاکھوں میں ہیں، کچھ کے تو ملینز میں ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک اور ہزاروں فالوورز کا ایک اکاؤنٹ ہے گو غلام گو کے نام سے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ بھارت کی مذمت کی جا رہی ہے اور اپنے ملک کے شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یاسین ملک کی طرح یہ شہری بھی امریکی غلاموں کے قبضے سے آزادی کی جد و جہد حاصل کرنے نکلا تھا۔ یاسین ملک تو اب بھی زندہ ہے، لیکن اسے آپ اور آپ کے چہیتے حکمرانوں نے مار ڈالا۔ حقیقی آزادی مارچ #۔ یہ ایک ہے۔ اب ایک پکچر جان باز کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے جو کافی ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کا، وہ ایک پکچر لگاتے ہیں وطن کے غدار کے نام سے، اور اوپر کیپشن لکھتے ہیں طاقت کے نشے میں فرعون بنے ہیں، اور نیچے پکچر میں 4 جرنیلوں کی پکچر ہے، جنرل باجوہ کی، جنرل ندیم کی، جنرل اظہر عباس کی، جنرل شمشاد کی۔ اب یہ بیانیہ چل رہا ہے وہاں پر، اور اگر ایمان مزاری اپنی ماں کی گرفتاری کے حوالے سے اس وقت نہیں وہ جانتی تھی ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو ایبڈکٹ کیا گیا، وہ اس حوالے سے بات کرتی ہیں، تو ان کے خلاف کرنل FIR آفیشلی درج کراتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ یہ ہزاروں کی تعداد میں صرف ٹویٹر پہ ٹویٹس دے رہے ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، اور میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ان ملینز۔ اب ایک اور عابد خان صاحب ہیں، وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے۔ اب انہوں نے پکچرز لگائی ہے انہی جرنیلز کی جن کا میں نے ابھی نام لیا، اور اوپر لکھا ہوا ہے ہمارا سارا بجٹ کھا جانے والے ہیں۔ اچھا، ایک اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی خاتون ہیں جن کے کوئی رفلی 80,000 سے زیادہ فالوورز ہیں، اور میں نے دیکھا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ کوئی 2016 سے ایکٹیو ہیں، اور بہت ہی زیادہ وہ سخت زبان استعمال کرتی ہیں۔ اب انہوں نے ایک تنزیہ ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جان باز سپاہی چاہتے تو ہم پر میزائلوں سے بمباری کر سکتے تھے، مگر صرف شیلنگ اور ربر گن کا استعمال کرنے پر ہم پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
امپورٹڈ حکومت نامنظور، حقیقی آزادی مارچ ہیش ٹیگ دونوں کے ساتھ۔ اب یہ جو خاتون ہے مس فرزانہ، یہ مسلسل اس طرح کی ٹویٹ دے رہی ہیں۔ اسی طرح ایک پکچر اس وقت سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف والوں نے بہت وائرل کی ہوئی ہے۔ اس پکچر میں پاکستانی عوام ایک چھوٹے سے کارٹون کی صورت میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہے، اور وہ عوام کہہ رہی ہے دکھ سے، تیرے کل کے لیے ہم نے اپنا آج قربان کر دیا۔ ایک اور ٹویٹ عدنان ارشد صاحب کی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نفرت فوج کے حصے میں آئے گی، یہ اب الٹے بھی لٹک جائیں، ان کے مقدر میں سوائے نفرت کے اب کچھ نہیں، آج کے سلوک کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر گئے ہیں۔ تو مسٹر ارشد نے یہ بات 25 مئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے جو وہاں پہ وائلنس ہوا، جو آگ لگائی پی ٹی آئی والوں نے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پولیس کی بھی شیلنگ ہوئی اور رینجرز کی بھی شیلنگ ہوئی، تو یہ سارا ریئیکشن وہاں پہ آ رہا ہے۔ مگر یہ ساری باتیں وہ آئی ایس پی آر کی اس ٹویٹ جو یاسین ملک کے حوالے سے ہے وہ کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے گو غلام گو کی ایک ٹویٹ پڑھی، ایک اور ٹویٹ پڑھتا ہوں انہی کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی مذمت کی جا رہی ہے اور اپنے ملک کے شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یاسین ملک کی طرح یہ شہری بھی امریکی غلاموں کے قبضے سے آزادی کی جد و جہد حاصل کرنے نکلا تھا۔ یاسین ملک تو اب بھی زندہ ہے، لیکن اسے آپ اور آپ کے چہیتے حکمرانوں نے مار ڈالا۔ ہیش ٹیگ حقیقی آزادی مارچ۔ گو غلام گو کے بھی ہزاروں فالوورز ہیں اس اکاؤنٹ کے بھی ٹویٹر پہ۔ ایک اور بہت ہی سینئر صحافی جن کے 3 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، جو عمران خان کے ہم نام بھی ہیں، انہوں نے عمران خان کی ایک پکچر لگائی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ اوپر کیپشن دی گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ایٹم بم سے بھی بڑا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، دنیا ہمارے ایٹم بم سے نہیں بلکہ اس شخص سے ڈرتی ہے، وقت یہ ثابت کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ نے ایک کشمیر کے مسئلہ پہ لکھا۔ انہوں نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کس منہ سے کشمیر کا نام لے رہے ہو، وطن فروشو، تم نے پاکستان کو ہی کشمیر بنا دیا ہے۔ کوٹ ان کوٹ وہ لکھتے ہیں، میں نہیں کہتا، آخر میں وہ لکھتے ہیں بکواس بند کرو۔ یہ پی ٹی آئی کے انتہائی سرگرم ہزاروں لوگوں میں سے چند کے میں صرف ٹویٹ آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری ایمان مزاری جو مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اس نے ایک سخت بات کہہ دی تو اس کے لیے فوج نے ایف آئی آر جمع کروا دی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو سلیکٹو ساری کی ساری نیوٹرالٹی ہے، یہ صرف اور صرف جو کرٹکس ہیں ان کے لیے ہے، باقی لاڈلا اور لاڈلے کی فیملی اور لاڈلے کا پورا بھارت میں جس کو کہتے ہیں پریوار اور ساتھیوں کا جو تھا، وہ سب فری ہیں۔ میں ان کے ٹویٹ پڑھ رہا ہوں، کچھ اور پڑھتا ہوں۔ ایک اور لاڈلے کے سپاہی ہیں کامران شبیر، انہوں نے بھی ڈی پی اپنی وہی لگائی ہوئی ہے، اور میں نے ان کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا، کافی ایکٹیو ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف بدترین حالات کے باوجود علامہ اقبال کا خاندان انڈیا میں رہتا تو مودی بھی ان کے گھر رات کو ایسا چھاپا نہ مرواتا جیسے جنرل باجوہ کی اشیر باد سے رانا ثنا نے مروایا۔ بے شرم بغیرت لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ یہ جنرل باجوہ کی یہ تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور محمد نوید ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ پہلے میں کہتا تھا کہ صرف فوجی قیادت ہی غدار ہے، لیکن آج پتا چلا کہ بطور ادارہ فوج سب سے زیادہ گھٹیا، ذلیل، غدار اور اس ملک کو کھانے والے ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے باقاعدہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، میں اس حد تک نہیں جاؤں گا۔ پھر ایک اور یہاں پہ ہیں معیز الرحمان، وہ یہ لکھتے ہیں کہ شرم نہیں آتی ٹویٹ کرتے ہوئے، یعنی جو آئی ایس پی آر نے کشمیر کے یاسین ملک پر ٹویٹ کی، اس پہ وہ لکھتے ہیں شرم نہیں آئی ٹویٹ کرتے ہوئے، یو ڈڈ ایگزیکٹلی واٹ انڈیا ہیز بین ڈوئنگ ود دا پیپل آف کشمیر اینڈ یاسین ملک۔
اب اسی کے ساتھ عمران خان کے ایک اور ہم نام عمران جو ٹویٹر پہ ان کے بہت بڑے جیالے ہیں، وہ اپنی ٹویٹ کا آغاز ہی گالی سے کرتے ہیں، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، لیکن وہ آگے یہ کرتے ہیں: ہمیں اسلحہ اٹھانے کی اجازت دو، خدا کی قسم تمہاری بہادری ترانوں سے بھی غائب کر دیں گے، سالوں ہمارا ہی کھاتے اور ہم ہی کو کاٹنے کو پڑ گئے۔ یہ ہے پورے کا پورا نیریٹو، اور یہ سب جائز ہے۔ یہ اس پہ شاید آئی ایس پی آر کا کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر کوئی ایکشن نہیں لے گا، چونکہ یہ ان سب کے چہیتے ہیں، ان سب کے یہ لاڈلے ہیں۔ اب میں کچھ اور ٹویٹ پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی شینی مزاری کی بیٹی کے خلاف ایف آئی آر کی خبر آئی تو اس پہ عبدالسلام نامی ٹویٹر پہ پی ٹی آئی کے ایک صاحب ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کے لکھتے ہیں: شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی جنرل باجوہ کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنے پہ آرمی نے ایف آئی آر درج کروا دی، ہماری طرف سے اس لڑکی کو پھانسی پہ چڑھا دو، لیکن مریم، اس کا باپ اور باقیوں کے خلاف ایف آئی آر کب درج ہوگی؟ اب کوئی مسٹر عبدالسلام اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، وہ اب ایمان مزاری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بے شک پھانسی پہ آپ چڑھا دیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ ایمان نے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ اختلاف کیا، ماں نے ہمیشہ مسنگ پرسنز کی آواز اٹھائی، تو ان کو وہ بھی یہ پسند نہیں عبدالسلام کو، وہ کہتے ہیں ان کو تو پھانسی چڑھا دیں۔ مریم کو، اس کے باپ کو کب پھانسی چڑھائیں گے، وہ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے لوگ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ مریم اور ان کے باپ نے تو عشر شیر بھی بات نہیں کی تھی، وہ تو صرف ایک سیاسی اختلاف کی بات کرتے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے پاکستان میں سیاسی منظرنامے کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کشمیر کے حوالے سے یاسین ملک کی گرفتاری کو کنڈیم کرنے کی خاطر ایک ٹویٹ دیتے ہیں، اور 55,000 سے زائد اب تک ایز آف ناؤ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹویٹس دی ہیں اس کے خلاف۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹویٹ ہے آئی ایس پی آر کی، وہ صرف 16,000 لوگوں نے اب تک ری ٹویٹ کیا ہے، لیکن 55,000 نہیں، یعنی 16,000 نے ری ٹویٹ کیا اور 55,000 نے جوابی ری ٹویٹس کیے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ اب میں نے پیچھے مس فرزانہ کا ایک ٹویٹ پڑھا تھا، ایک اور پڑھتا ہوں، وہ بہت ایکٹیو ہیں۔ وہ لکھتی ہیں: اب تو کشمیر فتح کرنے کی، بھڑک مارنے کی بجائے مذمت کا کھیل شروع کر دیا۔ کبھی فوجیں بھی مذمت کرتی ہیں، فوجیں مزاحمت کرتی ہیں۔ یہ فرزانہ صاحبہ نے ان کو چیلنج کیا ہے۔ پھر ایک اور ایس ایم بخاری ہیں، انہوں نے لکھا کہ آپ کی مذمت سے کیا ہوگا؟ قائد اعظم کے احکامات کی حکم عدولی کر کے اپنی شاہرگ کو آزاد نہ کروا سکے، 70 سال سے کشمیر پر آپ نے مال بنایا لیکن ملا کچھ نہیں۔ ایوب خان کی قبر کا علم نہیں، جنرل اشرف کیانی آسٹریلیا، جنرل رحیل شریف سعودی عرب، مشرف دبئی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پاک سرزمین بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے نیریٹو پی ٹی آئی کا۔ اس میں بہت ساری باتیں تلخ بھی ہیں اور کچھ سچی بھی ہیں، اور بہت ساری باتوں میں وہ جذباتی ہیں، اور پی ٹی آئی والے بھی انفارچونیٹلی چونکہ ان پر جب یہ مشکل وقت آیا تو وہ ایک دم سے خلاف ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کا بھی یہی لینگویج کا معاملہ ہے جو آرمی کا ہے۔ وہ تو ہمیشہ آرمی کے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ جو حقائق آج وہ بیان کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ حقائق تو 75 سال سے ہیں۔ ان میں سے کئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج سمجھ آئی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں عمران خان کو پاکستان کی آرمی پھر اقتدار میں لے آئے، یہ پھر اپنی ٹویٹیں بدل لیں گے۔ خیر، ایک اور صاحب ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ 2 ٹویٹس ہیں۔ ایک صاحب ہیں شاہد بٹی پی ٹی آئی کے، وہ لکھتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے 18 گھنٹے 5th جنریشن وار کو دیے ہیں۔ پی ٹی ایم ہو یا 60 فورم، کوئی بھی فوج مخالف لفظ منہ سے نکالتا تو ایک لمحہ دیر کیے بغیر سوشل میڈیا پر فوج کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار بن جاتا۔ مجھے ان سب کا بدلہ نہیں چاہیے، بس میں چاہتا ہوں میرا مان بچا لیں۔ یہ ہے شاہد بٹی کا، یعنی اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ جو 5th جنریشن وار ہے اس میں 18 گھنٹے یہ کام کرتے تھے، یعنی فوج کے بغل بچے
آج فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں. ایک اور اسی طرح کے فوج کے بغل بچے نے ٹویٹ کی ہے, میں یہ آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں. آپ لوگوں نے ساری پی ٹی آئی ٹیموں کو استعمال کیا کہ وہ 5th جنریشن کی جنگ آپ کی طرف سے لڑیں, اپنے اکاؤنٹس سسپینڈ کروائے, ٹائم خرچ کیا, لیکن آج یہ لوگ پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں, ذرا سوچئے. یعنی اب یہ بھی اعتراف ہو رہا ہے کہ جتنی 5th جنریشن کی یہ ٹرولز ٹویٹس تھیں یہ سارے یہی لوگ کرتے تھے. یہ اپنی ٹویٹس میں خود لکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کے اسکرین شاٹ محفوظ کر لیے ہیں. یہ اب ڈیلیٹ بھی کر دیں تو کہیں جانے والے نہیں ہیں. تو اب یہاں پہ ایک روزینہ خان صاحبہ لکھتی ہیں, کافی ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کی, تو وہ یہ لکھتی ہیں کہ آپ تو اپنی عوام کے ساتھ نہیں کھڑے, کشمیریوں کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے, ان سے جھوٹے وعدے نہ کریں. ایک اور صاحب ہیں اے آر خان صاحب, وہ لکھتے ہیں کبھی پاکستانیوں پر ہونے والے ظلم کی بھی مذمت کر دو, کب تک قوم کو بیوقوف بناؤ گے. ایک میجر ریٹائرڈ ہیں سجاد صاحب جو بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کو میں نے کئی دفعہ دیکھا, انہوں نے 25,000 گولیوں کے انبار کی ایک پکچر لگائی ہے اور یہ لکھا ہے اوور 25K شیلز فائرڈ بائی آکوپائڈ فورسز آف اسلام آباد. وہ جو بھارت کے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہہ رہے ہیں وہ آج کل پاکستان کو آکوپائڈ پاکستان, مقبوضہ پاکستان پی ٹی آئی کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں. اب یہ سچویشن ہے پاکستان میں اس وقت نیریٹو کی. میں آخر میں 2 ایک ٹویٹس اور پڑھتا ہوں. ایک صاحب علی حیدر, انہوں نے کہا کہ اتنے شیل آنسو گیس کے ہندوستانی فوج نے کشمیر میں پچھلے 10 سال میں نہیں برسائے ہوں گے جتنے تم نے ایک رات میں پاکستانیوں پہ برسائے اور بات کرتے ہو. ایک صاحب نے یہ لکھا ویسے یہ اچھی مصروفیت ہے اپنی عوام پر, اسلحہ چیک ہو جائے گا کہ چلتا بھی ہے یا نہیں, غوری شوری بھی چلا چیک کر لو کہیں ان کو زنگ نہ لگ جائے. ایک اور صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا لوگ آپ کو یزید کے نام سے یاد رکھیں گے. اب میں آخر میں کچھ تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک بچی کی تصویر ہے اسکرین پہ آپ دیکھیں گے. وہ بچی نے تحریک انصاف کی ہیٹ پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں ایک بینر پکڑا ہوا, اس بینر پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک اڈا مانگا تھا, انہوں نے یعنی پاکستان آرمی نے سارا GHQ ہی حوالے کر دیا. یہ وہ اوپن جو ہے چپٹیں لگا رہے ہیں, لیکن ان کے خلاف میں نہیں سمجھتا کچھ کریں گے پاکستان کے ادارے, کیونکہ شاید یہ ان کے بہت چہیتے ہیں. مگر ایمان مزاری جو مسنگ پرسنز کی بات کرتی ہیں, انہوں نے اپنی ماں کی گرفتاری پر صورتحال کو اگرچہ وہ مکمل طور پر اس وقت نہیں جانتی تھی, اس موقع پر انہوں نے جو چند لفظ کہے اس پر FIR درج ہو گئی ہے. لیکن یہ میں نے صرف ابھی چند ٹویٹس یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. چلتے چلتے ایک بات شاہد افریدی کی یاد آئی. کچھ سال پہلے انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بھئی ہم سے تو 4 صوبے نہیں سنبھلے جاتے, یہ کشمیر لے کر ہم کیا کریں گے, چھوڑو کشمیر کے بعد. اور اس فارمر کرکٹر کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اس نے 3-4 سال پہلے کیا کہا تھا, اب وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی کسی لفظ پہ چاہے وہ شاہد افریدی ہو, چاہے عمران خان ہو, اور چاہے اس کی اکثریت ہو سپورٹرز کی, وہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. اور مجھے یہاں پہ فیئر بھی ہونا ہے. بدقسمتی سے یہ مائنڈ سیٹ صرف PTI کا, شاہد افریدی کا, عمران خان کا نہیں ہے, باقیوں کا بھی کافی ایسا ہے انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے پاکستان بے انتہا مسائل کا شکار ہے. جب اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولنا ہے, جب اپنے آپ سے ہی سچ نہیں بولنا, اس کے بعد پھر $1 بلین کے لیے تو کشکول پھیلانا ہی پڑے گا. حالانکہ $1 بلین 1000 امیر لوگوں سے اگر $1 ملین کی صورت میں لیا جائے تو پاکستان میں 1000 تو کیا 1,00,000 لوگ موجود ہوں گے جو $1 ملین دے سکتے ہیں. اور ان 1,00,000 لوگوں کے $1 ملین کا $100 بلین بنتا ہے. وہاں سے کچھ نہیں ملنا, صرف یہ نعرے ملنے ہیں, یہ وعدے ملنے ہیں. اور $1 بلین کے لیے پاکستان کی یہ اشرافیہ سب کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہے گی.
subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.